نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لفظ عجلت سے جو جلدی چاہتا ہے، عاجلہ چاہتا ہے، جلدی ملنے والی چیز، جلدی لینے والی، من کانا یرید العاجلہ، اس کے اپوزٹ ہے ایک اور لفظ آخرہ، یہ دونوں ہی فاعلت ان کے وزن پر ہے، لینے والی۔ جو جلدی والی چیز چاہتا ہے، جلدی لینا چاہتا ہے، جلدی نتیجہ چاہتا ہے، جو کوئی عاجلہ چاہتا ہے یعنی جلدی ملنے والی چیز، ایسے کام کرنا چاہتا ہے جس کے فائدے اس کو اسی دنیا میں مل جائیں، تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم ذرا اس کو اپنے اوپر بھی لا کر دیکھیں گے۔ عاجلہ کو، دنیا میں انسان جو بھی کام کرتا ہے نا، اس میں دو رویے ہوتے ہیں انسان کے، یا وہ عاجلہ چاہتا ہے یا وہ آخرہ چاہتا ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں اس کا ایک فائدہ ہم کو نقد مل جاتا ہے اسی وقت۔ مثلا آپ پڑھتے ہیں، ٹیسٹ دیتے ہیں، نمبر مل جاتے ہیں، یہ آپ کو کیا ملی؟ عاجلہ، جلدی نتیجہ سامنے آ گیا کہ آپ کو کیا ملا اس کا۔ اور دوسرا فائدہ ادھار ہے، ابھی ایک مل گیا، جو کیا اچھا کیا یا نہیں کیا، اور ایک ادھار ہے، کب پر، کہاں پر؟ آخرت۔ اب ہم جو یہاں آتے ہیں تو ذرا سوچئے کہ عاجلہ کے لیے آتے ہیں یا آخرہ کے لیے آتے ہیں؟ الحمدللہ آخرہ۔ لیکن اگر کوئی ابھی بھی عاجلہ کے لیے آتا ہو یا اندر سے عاجلہ کے لیے آتا ہو اور بظاہر آخرہ کہتا ہو، تو فرمایا کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ، ہم جلدی دے دیتے ہیں اس کو، فیہا، اسی میں، کہاں؟ اس دنیا میں، ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں۔ یعنی ہر طالب دنیا کو دنیا نہیں مل جاتی، دنیا تو سبھی چاہتے ہیں، سبھی دنیا کے شیدائی ہیں، فدائی ہیں، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن کیا سب کو مل جاتی ہے جو جس چیز کے پیچھے بھاگتا؟ نہیں۔ اسی لیے فرمایا ما نشاء، جو ہم چاہتے، جتنا ہم چاہتے، اور لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہتے، جو عاجلہ چاہتا ہو اس کو ہم اس میں سے دے دیتے ہیں، جتنا بھی ہم جس کو دینا چاہیں، جتنا بھی ہم جس کو دینا چاہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، لیکن ہمارا امتحان کیا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آخرہ کو فراموش کر کے بس عاجلہ چاہتا ہے تو اس کو بس وہی مل جاتا ہے جو وہ دنیا میں چاہتا ہے، اور آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ اس نے چاہی نہیں، اس نے مانگی ہی نہیں، اس کے دل میں ہی نہیں تھی، اس کی نیت میں ہی نہیں، اس کی سوچ میں ہی نہیں، اس کے ارادے میں ہی نہیں، اس کے خیالوں میں ہی نہیں، اس کے دھیان میں ہی نہیں، اس کی پرائرٹیز میں ہی نہیں، تو کہاں سے ملے اس کو؟ کیا ایسے شخص کو اگر اللہ تعالی آخرہ نہ دیں تو اس پہ ظلم ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ظالم ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اس کی طلب ہی نہیں تھی آخرت، تو اس کو ملے کیوں؟ اب ہم سب خود سوچیں کہ کوئی بھی کام جس کا بدلہ ہم آخرت میں چاہتے ہی نہیں، ہم اس کا سارا صلہ یہی چاہتے ہیں، فوری چاہتے ہیں۔ عاجلہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ انسٹنٹ، فوری، جلدی، اور کل کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں، تو وہاں جا کر کیا ملے؟ وہاں جا کر ایک ہی چیز ملے، ثم جعلنا لہ جہنم،
وہاں اس کے لیے جہنم ہوتا ہے. یصلاھا مذموما مدحورا، جسے تاپے گا. یصلا صاد لام یہ صلیون، صلاۃ کا روٹ ایک یہ بھی ہے، نماز گناہوں کو جلاتی ہے، اس لیے صاد لام یہ بھی ہے. یصلاھا تاپے گا اس کو، داخل ہوگا اس میں. کس حال میں؟ مذمومن، کیا وزن ہے؟ مفعولن، مذمت زدہ، ملامت زدہ. مذموم اردو میں استعمال ہوتا مذموم رویہ، جس کی مذمت کی جائے. مدحورا، رحمت سے دور کیا ہوا، رحمت سے دور کیا ہوا. یہ کس کا حال بیان ہو رہا ہے؟ مذموم کون ہوگا؟ من کی طرف جا رہا ہے. من کان یرید العاجلہ، یہ اس کا حال ہے کہ وہ مذموم ہوگا، مدحور ہوگا. ومن اراد الآخرۃ، اور جو آخرت کا ارادہ کرے گا، اور صرف ارادہ ہی نہیں کرے گا، صرف تمنا کی حد تک نہیں، اس لیے کہ تمنا تو ہم سب کرتے ہیں، ہم سب کی تمنا تو ہے نا کہ ہم کو آخرت میں ملے، لیکن ارادہ کم ہے. ارادہ دنیا میں ملنے کا ہوتا ہے کہ دنیا میں مل جائے، اور تمنا آخرت کے لیے ہوتی ہے. تو صرف تمنا سے نہیں کام چلے گا، اس لیے فرمایا وسعى لها سعيها، صرف اتنا بھی نہیں کہا وسعى لها اور اس کے لیے کوشش کی، بلکہ فرمایا سعى لها سعيها، اس کی ویسی ہی کوشش کی جیسی چاہیے، جتنی کوشش ہونی چاہیے. اب دیکھیں نا، اگر آپ کھانا بنا رہے ہیں اور روٹی آپ ڈالتے ہیں توے کے اوپر اور جلدی سے پلٹا دیتے ہیں، اور جلدی سے پلٹا کر جلدی سے نیچے اتار دیتے ہیں، عاجلہ، جلدی جلدی، تو آپ اس کو کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ کچی ہوگی، آپ کو نقصان دے گی. تو آپ نے سعی لہا سعیہا نہیں کی، اس کے لیے آپ کو پیشنس چاہیے، صبر چاہیے، انتظار چاہیے، حتیٰ کہ وہ پک جائے. اسی طرح آخرت کے اندر جن کاموں کا وزن ہوگا، جو چیزیں واقعی فائدہ دیں گی، جو عمل واقعی فائدہ دیں گے، وہ کون سے ہوں گے؟ سعی لہا سعیہا. سعیہا کون سی، کیسی کوشش؟ اب یہ کچی پکی والی کوشش نہیں صرف، بلکہ سنت کے مطابق جیسا کام ہونا چاہیے ویسا ہی کیا. مثلاً ایک شخص کہتا ہے میں روز نماز پڑھتا ہوں لیکن سنت کے مطابق نہیں پڑھتا. وہ کہتا ہے صلاۃ کا معنی ایک بنتا ہے تپانا، جھلسنا، جلانا، تو میں روز بیٹھ کے اپنے آپ کو تاپتا ہوں آگ پہ، میں نماز پڑھتا ہوں. یا صلاۃ کا معنی تو پریئر، تو میں اپنی میز پہ بیٹھے بیٹھے پریئر کر لیتا ہوں. نہ اٹھتا ہے وضو کرتا ہے، نہ مصلی بچھاتا ہے، نہ قبلے کی طرف رخ کرتا ہے اور نہ نماز پڑھتا ہے. میں کہتے نہیں، دیکھو ڈکشنری میں لکھا ہوا نا صلاۃ کا معنی پرے کرنا، دعا مانگنا، وہ میں مانگ لیتا ہوں، جہاں چاہوں مانگ لوں، کھڑے کھڑے بیٹھے لیٹے، تو اس کے لیے کیا تردد کرنے کی ضرورت ہے کہ مصلی پہ جا کے کھڑے ہوں. تو یہ سعی یہاں نہیں ہے، صرف سعی ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں نے جو کچھ پڑھ لیا بس یہ مجھے کافی ہے. وہ دین کو من گھڑت رنگ پہناتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھو کہ میں پڑھتا ہوں. مناسک حج کے بارے میں فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کا حکم تو قرآن میں ہے لیکن طریقہ نہیں لکھا ہوا قرآن میں. 7 طواف کہاں لکھے ہیں؟ کہیں نہیں لکھے ہوئے قرآن میں. یہ کس نے بتائے، کس نے کر کے دکھائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان کو ہم فالو کرتے ہیں. زکوٰۃ کا ذکر ہے قرآن میں 82 دفعہ، 82 ٹائمز ذکر آیا ہے، لیکن 2.5% کا کہیں بھی ذکر نہیں آیا کہ گولڈ پہ اتنا ہوگا یا چاندی پہ اتنا ہوگا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے. تو جو کام آخرت کے لیے ہو تو اس کا طریقہ بھی درست ہو. صرف کام نہیں چاہیے، درست کام چاہیے. اگر غلط کام کر دیا تو فائدہ نہیں ہوگا. اب دیکھیں کہ بظاہر دیکھنے میں شوگر اور نمک کا رنگ ایک ہی نظر آتا ہے،
اگر شیشے کی بوتل میں شوگر اور نمک رکھا ہو تو دور سے آپ کو دونوں ایک ہی جیسے نظر آئیں گے. بسا اوقات شوگر بھی باریک پسی بھی ہوتی ہے، دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. بسا اوقات آپ اگر کھول کے بھی دیکھیں تو آپ پہچان نہ سکیں. اب اگر کوئی شخص میٹھا بناتے ہوئے اسی کوانٹٹی کا نمک ڈال دے تو کیا ہو گیا؟ کیک کھانے کے قابل نہیں رہا. سعی لہا سعیہا نہ ہوئی، کچھ اور ہو گیا، وہ بیکار گیا. کچھ بھی کام رہے گا اس میں سے؟ آپ کہ چلو اس کو نچوڑ کے میں اس میں سے گھی تو نکال لوں، اس کا فلار ہی الگ کر لوں، کچھ کرنے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سب بیکار ہو گیا، ساری کوششیں ضائع، سارا مٹیریل باقی ستیہ ناش، کیونکہ سعی لہا سعیہا نہیں. تو آخرت چاہنے والوں کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ سعی لہا سعیہا، سنت کے مطابق عمل جو قابل قبول ہو، وہ خاص پیٹرن جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے، خصوصاً عبادات کے. آپ دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی اگر ہم وہ طریقے اختیار کریں گے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے نا، دنیا کے سب سے عظیم انسان تھے، ہم نہیں غیر مسلم بھی مانتے ہیں، سب سے بہترین انسان تھے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ، خوبصورت نمونہ، بہترین رہنما، سب سے عظیم انسان. تو جب ہم ان کو فالو کریں گے، ان کے طریقے مطابق کام کریں گے، ہر کام عبادت ہو جائے گا. مثلا سو رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، لیکن اپنے دائیں طرف دایاں ہاتھ رکھ کے سونے کا آغاز کریں گے. درمیان میں تو انسان کو پھر سوتے ہوئے نہیں پتا چلتا نا کہ الٹ ہو گیا، سیدھا ہو گیا، لیکن سنت کے مطابق سوئیں گے تو ساری رات عبادت میں گزرے گی. کھانا کھاتے وقت سنت کو فالو کریں گے، کھانا سارے کا سارا عبادت لکھا جائے گا. پانی پیتے وقت سنت کو فالو کریں گے، بیٹھ کر پیئیں، 3 سانس لے کر پیئیں، دائیں ہاتھ سے پیئیں، یہ سنت طریقہ. ویسے تو آپ چلتے پھرتے کھڑے کھڑے بھی پی سکتے ہیں، لیکن وہ پینا عبادت نہیں، وہ عاجلہ ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی. آخرہ کہاں سے ملی؟ سعی لہا سعیہا، اس طریقے پہ پیا آپ نے جس سے اللہ کے حبیب پیتے تھے، تو وہی چیز آپ کی عبادت ہو گئی. اسی طرح باقی طرز زندگی میں تو ایک پوری تفصیل ہے نا اس کی، پھر سنت کی آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طرز زندگی ہے. ویسے افسوس کی بات ہے نا کہ، اور حیرانی کی بھی، کہ ہم ایک طرف کیا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا روتے ہیں کہ ہم کو حال پڑ جاتے ہیں، ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارا عمل مکمل طور پر آپ کے عمل کے خلاف ہوتا ہے، اور ہم کو ہوش بھی نہیں ہوتی کہ آپ کا عمل تھا کیا. اس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیروں پر اندھیرے ہیں، کھول کے ہی نہیں دیکھا. پھر کیا فرمایا؟ تیسری چیز، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان. تیسری شرط، کسی کام کا آخرت میں اجر پانے کے لیے 3 شرائط. نمبر 1، اخلاص، ارادہ، نیت آخرت ہو. نمبر 2، سعی لہا سعیہا ہو، یعنی سنت کے مطابق. اور نمبر 3، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان والا ہو. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے لوگوں کی کوشش قابل قدر ہوگی، شکریہ کے لائق ہوگی، ان کی قدر کی جائے گی. مشکورا کیا ہے؟ مفعول. کلن، ہر ایک کو. ہر ایک کون ہے یہاں؟ من کان یرید العاجلہ اور من اراد الاخرہ. کلن نمدو، ہم مدد دیتے، دونوں کو ہم وسائل مہیا کرتے ہیں، دونوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، دونوں کو آزادی دیتے ہیں، دنیا کے طالب کو بھی اور آخرت کے طالب کو بھی. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص آخرت کے لیے کام کرنا چاہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں مشکل کر دے، یا کوئی دنیا کا کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کہ نہیں یہ تم نہیں کر سکتے، تم دنیا کیوں چاہتے ہو، آخرت ضرور چاہو. بتا دونوں دیے، لیکن
دونوں کو آزادی دی. کلن نمد، نمد کس سے ہے؟ روٹ کیا ہے؟ مدد. ہر ایک کو ہم مدد دیتے ہیں، ہر ایک کے لیے راہ آسان کرتے ہیں. ہاؤلائے و ہاؤلائے، ہاؤلائے کون ہے؟ من کان یرید العاجلہ، اور وہ ہاؤلائے من اراد الاخرہ. کہاں سے مدد دیتے ہیں؟ من عطاء ربک، تیرے رب کی بخشش سے، عطا سے. عطا کیا ہے؟ عطیہ، اللہ کے عطایا، نوازشیں، نعمتیں. مثلا کان، آنکھ، دل، دماغ، زبان اور باہر جو کچھ ہے. نیک لوگوں کے پاس بھی وہی دو آنکھیں ہیں جو بد لوگوں کے پاس. دنیا چاہنے والوں کے پاس بھی وہی ہے جو آخرت چاہنے والوں کے پاس. یعنی دنیا کی نعمتیں، دنیا کے یہ ٹولز، کام کرنے کے، کمائی کرنے کے اوزار، ہتھیار، طریقے، ہم بلا تفریق، بغیر کسی فرق کے، مومن اور کافر، طالب دنیا اور طالب آخرت، سب کو دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں کرتے. وما کان عطاء ربک محظورا، اور نہیں ہے تیرے رب کی عطا روکی گئی، بند کی گئی. محظور کا لفظ را سے ہے، حذر، اپنے لیے باڑ بنانے والا. باڑ نہیں پتا، باؤنڈری. حذر کہتے ہیں بندش کو، رکاوٹ کو. مثلا آپ اپنے کھیت کے ارد گرد ایک باڑ بنا لیتے ہیں، ایک باؤنڈری وال بنا لیتے ہیں. فرمایا کہ تیرے رب کی جو عنایتیں ہیں وہ بند نہیں کی ہوئی کہیں، سب کے لیے کھلی ہے. اوپن چوائس ہے، اوپن مارکیٹ ہے، جو چاہے جس چیز میں لگا دے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں تو کسی سے غرض نہیں، اپنے سے ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں ہم کیا کریں. ہم ان دو گروہوں میں سے کہاں فٹ بیٹھتے ہیں؟ اب دیکھیں کہ پہلا گروہ جو ہے نا، اس کے لیے بس خواہش ہی کافی ہے. اور دوسرا گروہ، کیونکہ اس کے لیے کوشش، دنیا کے لیے تو کوشش سب کرتے ہیں، ہر ایک کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے نہیں کہا گیا اور اس نے اس کے لیے کوشش کی. بعض اوقات کوشش کے بغیر بھی مل جاتا ہے. لیکن آخرت کوشش کے بغیر نہیں ملتی. کسی کا کیا آپ کے کام نہیں آتا. دنیا میں تو کسی کا کیا آپ کو کام آ جاتا ہے. مثلا آپ کے باپ دادا نے مال کمایا، اب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، ان کے وفات کے بعد آپ کو وراثت میں بہت کچھ مل گیا. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ باپ دادا کی نیکیاں بھی آپ کو وراثت میں مل جائیں. اس لیے ارادہ آخرت کرنے والے کے لیے تو کوشش شرط ہے. دنیا والے کو بھی کوشش کرنی پڑتی ہے، لیکن کوشش کے بغیر بھی بعض اوقات مل جاتا ہے. دنیا پانے کے لیے کئی شارٹ کٹس بھی ہیں، لیکن آخرت کے لیے کوشش کے بغیر گزارا نہیں. میں عاجلہ کے حوالے سے کہنا چاہ رہی تھی کہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن جو لوگ چاہتے ہیں تو وہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوتے، اور جو لوگ ڈیلے کر لیتے ہیں، یعنی ڈیلینگ گریٹیفیکیشن کر دیتے ہیں، وہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں. اور اس چیز کو جو لوگ ڈیلے کر دیتے ہیں، یا ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں who can delay their gratification, and those who believe in instant gratification can't be successful in their life. اور اس سلسلے میں کچھ ریسرچز کی گئیں کہ 4 سال کے بچوں کے اوپر ریسرچ کی گئی کہ مارشمیلوز ان کے آگے رکھے گئے، اور جو ریسرچ کرنے والے تھے انہوں نے ان کے آگے 2 مارشمیلو رکھے اور کہا کہ اگر ان میں سے جو بچے ویٹ کریں گے تو ان کو اس سے ڈبل ملے گا، اور اس کے لیے انہوں نے صرف ان کو 1 منٹ کا وقفہ دیا اور وہ پھر باہر چلے گئے. تو اس میں سے کچھ بچے تھے جنہوں نے اپنی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی، اس کو کنٹرول کیا، کبھی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے یا کچھ کر کے، اور کچھ جو تھے وہ کنٹرول نہیں کر سکے تھے، جسٹ گریب دیئر مارشمیلوز اینڈ دے ایٹ اٹ. تو اس میں انہوں نے پھر ان کو مزید فالو کیا، کیونکہ ریسرچز آگے 20-30 سال تک چلتی ہیں. تو جو بچے اپنی اس انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو کنٹرول نہ کر پائے تھے وہ ایڈولسن ایج میں بھی اتنے زیادہ سکسیسفل ایڈولسن نہیں بنے. وہ اپنی ایڈلٹ لائف میں گئے تو وہ اپنی جاب میں، اپنی فیملیز میں اتنے زیادہ سکسیسفل نہیں تھے کمپیئر ٹو دوز کڈس ہو ڈیلیڈ دیئر گریٹیفیکیشن. وہ بچے زیادہ ایموشنلی انٹیلیجنس، اپنے ڈیلنگز ود ادرز اس کو کنٹرول کرنے میں، اس میں وہ لوگ سکسیسفل تھے، اپنی جابز میں، اپنے فیملیز میں.
اور ایک معاشرے کے مفید ارکان تھے. تو میں اس لحاظ سے یہی سوچی تھی کہ ارادہ الاخرہ جو ہے وہ بیسیکلی اٹس ڈیلیئنگ گریٹیفیکیشن، لائک یو ڈیلے یور گریٹیفیکیشن ٹوورڈز آخرہ، اور اس کے لیے جب آپ کرتے ہیں تو یو آر ایموشنلی انٹیلیجنٹ پرسن. اور جو وہ عاجلہ ہے اگر آپ اس کو عمل کر رہے ہیں تو یو آر بیسیکلی آن انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، آپ فوراً چاہ رہے ہیں، تو وہ اس کے اندر آپ کوئی ایسا کوالٹیز پیدا نہیں کر پا رہے ہیں. اچھا، وہ حدیث بھی یاد آ رہی ہے نا مجھے کہ جس میں آتا ہے کہ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم جلد بازی کریں، فوراً اوپینین دینے لگتے ہیں، فوراً ریئیکشن شو کر دیتے ہیں، فوراً نفرت یا محبت کا اظہار کر دیتے ہیں اور بعد میں بیٹھے پچھتاتے ہیں. ہر چیز فوراً، اور خاص طور پر اس دور میں تو مزید آزمائش ہو گئی. کھانا بھی ہمارا انسٹنٹ ہو گیا، ہمارے استعمال کے جو آلات ہیں ان میں بھی تیز رفتاری آ گئی. ٹچ سسٹم، ریموٹ سسٹم، ان سب چیزوں نے ہمیں عاجلہ کا اور شیدائی کر دیا کہ فوری چیز مل جائے، اور الٹیمیٹلی وہ سب کچھ ہمارے لیے نقصان دہ ہو گیا. کثرت سے ہمارا صرف گاڑیوں پر بیٹھنا اور پیدل بالکل نہ چلنا کہ ہم جلدی پہنچ جائیں. تو ہم موجودہ دور میں خاص طور پر اس فتنے کا شکار ہیں کہ ہر چیز جلدی چاہتے ہیں. مثلا زمین کی پیداوار ایک اس کی نیچرل رفتار تھی، اس میں مختلف دوائیں دے کر اس کو اب نارملی پھولوں کو، پھلوں کو، ہر چیز کو زیادہ بڑا کیا گیا. مثلا چکن جو آپ کھاتے ہیں، ایک صحیح صحت مند مرغی اس سائز اور وزن کو پہنچنے کے لیے کم از کم 6 مہینے لیتی، اور جو ہم کھاتے ہیں وہ 6 ہفتوں میں بڑھ جاتا ہے. اب اس کے ریزلٹس بھی ویسے ہی ہیں. فوڈ وائز بھی ہم دیکھیں، جو ڈرنکس ہم لیتے ہیں، اسی طرح بغیر چبائے جو لکوڈ فوڈز ہم کثرت سے لیتے چلے جاتے ہیں. ایک فروٹ کو کھانا اور اس فروٹ کا جوس نکال کے مشین کے ذریعے تیزی سے وہ اتنی ساری کیلوریز اپنے اندر لے جانا، یہ سب کچھ ان کے نتائج جو ہیں وہ مختلف ہیں. اسی طرح باقی زندگی کے رویوں میں بھی ہم دیکھیں کہ ہر وہ کام جس میں ہم جلدی چاہتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی پھر جلدی چاہتے ہیں، اس کا نتیجہ بھی آپ دیکھیں. اور جس چیز کو دنیا میں نہیں آخرت میں چاہتے ہیں وہ تو بہت تھوڑی کہیں رہ جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ انسان کے سامنے ایک طرف مصلحت پرستی ہوتی ہے، یعنی عاجلہ کے عموماً اسباب کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو خواہش نفس، سب سے بڑا سبب خواہش نفس. اس وقت ہمارا دل چاہتا ہے کچھ کرنے کو تو بس اسی وقت کرنا چاہتے ہیں، ابھی ملنا چاہیے، فوراً ملنا چاہیے، دیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا دل ابھی چاہ اٹھا کہ جو چاہیں بس مل جانا چاہیے، اس پر نو نہیں ہونی چاہیے. اور ہم اپنے بچوں کو بھی تو اسی ترتیب سے، اسی طریقے سے پال رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جتنے زیادہ ہم آگے جا رہے ہیں اتنی زیادہ بچوں کے اندر بے صبری اور یہ سب کچھ آ رہا ہے. پھر آپ دیکھیں فیملی لائف میں جو طلاق کا ریشو ینگر جنریشن میں بڑھ رہا ہے، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے، جلد بازی. اور دوسری وجہ کیا ہوتی ہے عموماً؟ مصلحت پرستی، کہ وہ کام کیے جائیں جس سے فوری عزت، فوری دولت، فوری ناموری مل جائے، جلدی سے ہمیں کچھ اس کا نتیجہ مل جائے. لیکن کوئی بھی چیز جو فوری طور پر انسان کو ملتی ہے، فوراً اس کے پاس آ جاتی ہے، وہ عموماً اتنی ہی فوراً جانے کو بھی تیار ہو جاتی ہے. یعنی ایک ہے مصلحت پرستی کا راستہ اور ایک ہے حق پرستی کا راستہ. جو حق پرست ہوتے ہیں یعنی حق کو چاہتے ہیں وہ انتظار بھی کرتے ہیں، لیکن جو مصلحتوں کے شدائی ہوتے ہیں وہ فوری فائدے چاہتے ہیں. مثلا عام روزمرہ زندگی کے معاملات میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ دین کا کوئی حکم ہمارے سامنے آتا ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے حکم تو ہے لیکن مصلحت کا تقاضا کیا ہے، جھوٹ بول لو. مصلحت کے جھوٹ کتنے بولے جاتے ہیں، ہر جھوٹ ہی مصلحت میں بولا جاتا ہے. اور حق کیا کہتا ہے؟ نقصان، تلخی، لیکن آخرت میں اس کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے. دین کی بہت سی چیزیں جو ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں
ان میں سے کتنی چیزیں ایسی جن کو پڑھ کے ہم میں کانفیڈنس ہو گیا ہو کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن ہم نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کبھی سوچا ہم؟ عاجلہ کے لیے ہم آخرہ کو قربان کرتے ہیں. عاجلہ نظر آتی ہے نا، اور آخرہ آنکھ سے اوجھل ہے، اس لیے اس پر یقین نہیں، ایمان نہیں. کہتے ہیں کہ بابر بعیش کش کے عالم دوبارہ نہیں، پتہ نہیں دنیا پھر ملنی ہے کہ نہیں، اس لیے جو کرنا ہے یہی کر لو. ظاہر پرستی سے آگے نہیں دیکھ سکتے، فزیکل چیزوں سے آگے نہیں دیکھ سکتے. ہم آخرت کے لیے بھی عموماً وہی کام کرتے ہیں جس میں ہمیں عاجلہ بھی کچھ ملے. پیورلی آخرہ کے لیے کم ہی کام ہوتے ہیں. جس آخرت میں عاجلہ جاتی ہو اس کے لیے کم تیار ہوتے ہیں. اسی لیے تو شہادت کا درجہ وہ ہوتا نا کہ مر کے بھی نہیں مرو گے، کہ سب کچھ دے دیا نا، جان دے دی. میٹیریلسٹک اپروچ کی وجہ سے یہ پچھلے چند ڈیکیڈز میں یہ چیز زیادہ آئی ہے. ویلیوز میں بہت چینج آ گیا ہے. مثلا بچپن میں سنتے تھے کہ راتوں رات امیر بننا اچھی بات نہیں ہوتی، اور آج کل نعرہ ہی یہ ہے کئی جگہوں پر کہ راتوں رات کروڑ پتی بنیے. ہم فزیکل سیٹسفیکشن چاہتے ہیں، اسپرچل سیٹسفیکشن نہیں چاہتے، کیونکہ روح چھپی ہوئی ہے نا، اندر ہے، نظر نہیں آتی، دکھا نہیں سکتے آپ اس کو. نہ اس کا اطمینان اور سکون اور خوشی، خوبصورتی، کچھ بھی آپ اس کا نہیں دکھا سکتے. لیکن جسم کا، میں ایک کالج میں گئی تو وہاں پر بچیوں کو میں نے لیکچر کے دوران ہی نتیجتاً چند چیزیں بتائیں. میں نے کہا کہ آپ 2 کام شروع کریں، ایک مسکرانا اور ایک سلام کرنا. میں نے کہا کہ کالج میں آپ ان 2 سنتوں کو رواج دے دیں، اور جب آپ کی شادیاں ہوں اور آگے آپ جائیں تو اپنے سسرال میں بھی یہی 2 سنتیں، ان سے آغاز کریں زندگی کا. شروع میں صحیح اگر آپ ہر روز صبح اٹھ کے ساس کے سامنے مسکرائیں گے اور اس کو سلام بھی جا کے کریں تو تعلقات نہیں خراب ہوں گے، بہت کم خراب ہوں گے. ظاہر آپ مسکرا کے کسی کے ساتھ کیسے برا کر سکتے ہیں نا، خرابی ہوتی ہے موڈ آف کرنے سے اور منہ بنانے سے. بلا وجہ بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں آج موڈ آف کیوں ہے، ہاں کوئی ہوا ہوگا نا فلاں بات، بس وہ بدگمانیاں شروع ہو گئی. اور بہت سارے گھرانے تباہی کے کنارے پہنچتے ہیں ان 2 سنتوں کو چھوڑنے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو. اور میں تمہیں بتاؤں وہ نسخہ کہ جس سے تم محبت کرنے لگ جاؤ، افشوا السلام بینکم، سلام کو رواج دو، کثرت سے سلام کرو. تو یہ 2 سنتیں میں نے کہا کہ آپ اس کو اجاگر کر لیں، آپ کو حقیقی خوشی نصیب ہوگی اور حقیقی لطف آئے گا زندگی کا. جب بعد میں کچھ ٹیچرز ملی تو کہنے لگی کہ جو بھی ان کا تبصرہ تھا وہ کرنے کے بعد اسی چیز پر آ گئی کہ آپ نے تو خوبصورت بننے کا نسخہ بتا دیا کہ مسکراتا چہرہ کا میک اپ کے بغیر ہو تو بھی خوبصورت لگتا ہے. میں نے کہا میں نے وہ نسخہ بتایا ہے جس پر کوئی پیسے نہیں لگتے. آپ کے کاسمیٹکس بہت مہنگے ہوتے ہیں ہاں؟ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم خوبصورت لگنے کے لیے مہنگے ترین کاسمیٹکس تو ضرور استعمال کریں گے، لیکن جو مفت نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مسکرانے کا، اس کو بہت کم استعمال کریں گے. تو پھر چہروں پر وہ حسن، وہ نور، وہ خوبصورتی وہ کہاں سے آئے؟ اس کے لیے تو ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی. کچھ اور چیزوں کی کوشش ضرور کرتے رہتے ہیں، گھنٹوں شیشوں کے آگے کھڑے ہو کے اپنے آپ کے نوک پلک سنوارتے رہتے ہیں، لیکن مسکرانا بھول جاتے ہیں. ہم سب میں یہ کمزوری ہے. تو بات یہ ہے کہ میک اپ نظر آتا ہے نا، روح کی خوشی نظر نہیں آتی. آپ کے میک اپ کو دیکھ کر کتنوں کے دل میں سرور ہوگا، وہ جن کے ہوگا وہاں ہونا ہی نہیں چاہیے. باقیوں کو تو جیلسی ہوگی کہ یہ مجھ سے کیوں خوبصورت لگ رہی ہے. تو جس چیز سے آپ واقعی دوسرے کو پرسکون کر سکتے ہیں، آپ کا کھلے دل سے، کھلے چہرے سے کسی سے ملنا، وہ نظر نہیں آتا نا. وہ سکون، وہ خوشی وہ اندر ہی کہیں ہوتی، اس لیے اس کا نہیں. لیکن چونکہ ہم اپنے ظاہری میک اپ اور لباس سے دوسرے کو امپریس کرتے ہیں، اس لیے ساری توجہ ظاہریت پہ ہوتی ہے.
حقیقی ویلیو اس پر نہیں ہوتی. تو بات میں کر رہی تھی مصلحت پرستی اور حق پرستی کی. حق پرستی کی قیمت دینا پڑتی ہے اور مصلحت پرستی فوری فائدے دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے عمل کے اندر استقامت نہیں لا سکتے. جہاں جو سکہ چلے گا وہی کرنے بیٹھ جائیں گے. 2 لفظ لکھ لیجیے، عاجلہ آخرہ. صفحے کے بیچ میں لکیر لگا کے ادھر دائیں طرف عاجلہ اور دوسری طرف آخرہ. عاجلہ کے نیچے لکھیے مفاد پرستی اور آخرہ حق پرستی. عاجلہ مصلحت پرستی اور آخرہ اصول پرستی. عاجلہ خواہشات کی غلامی اور آخرہ اللہ کے احکامات کی غلامی. تو ایک بات لکھ لیجئے کہ آخرت بنانے والے کی عاجلہ بن ہی جاتی ہے، لیکن عاجلہ کے پیچھے بھاگنے والا آخرت سے محروم ہو جاتا ہے. اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں، مثلاً اگر مجھے یہاں سے چل کر اس بیچ کے دروازے تک جانا ہو تو میں جلدی پہنچ جاؤں گی نا یہاں، لیکن اگر مجھے اس عمارت سے باہر نکلنے کے دروازے تک جانا ہو تو وہ دیر سے پہنچوں گی. اگر مجھے باہر جانا ہے تو راستے میں یہ دروازہ تو آ ہی جائے گا نا عاجلہ والا، لیکن اگر میں اسی پر رک گئی تو آخرت والے میں نہیں پہنچ سکتی، اس دروازے سے باہر نہیں جا سکتی. دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے اس کا کہ مثلاً آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں کپڑا خریدنے کے لیے، وہ آپ کو اصل ناپ سے کم کپڑا دیتا ہے. فوری طور پر تو اس کو فائدہ ہو گیا، کیا کہ اس کو نفع مل گیا بغیر کپڑا دیے، لیکن دوبارہ ایک گاہک اس کے ہاتھ سے گیا. یہ ابھی ہم نے ریسنٹلی کچھ پرنٹنگ کروائی تو اس وقت نے جو ہم نے کام کہا تھا اس سے زیادہ کر دیا تاکہ زیادہ پیمنٹ آ سکے. میں نے کہا کہ لکھو اس کے نام ایک خط اور اسے بتاؤ کہ آپ نے ہماری ریکوائرمنٹ سے زیادہ کام کر دیا ہے، اس کی وجہ سے ہم آئندہ آپ سے کوئی کام نہیں کروائیں گے. میں نے کہا کہ یہ لکھ کر اس کے ہاتھ میں دو، خط لکھ کر دو اس کو، تاکہ وہ آئندہ کسی اور کے ساتھ یہ نہ کرے. کیونکہ ہوتا پتہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم سمجھتے ہیں شاید یہ میز پر بیٹھ کے ہوتا ہے درس دینے سے. یہ جو انسانی معاملات اور رویے ہیں وہاں بھی ہونا چاہیے کہ دوسرے کو بتانا چاہیے کہ تم نے جلد بازی میں یہ کام تو کر لیا لیکن آئندہ کے لیے کھو دیا، چانسز کھو دیے. ہم پاکستان میں ترقی کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہر شخص شارٹ ٹرم فائدے چاہتا ہے، لانگ ٹرم فائدہ نہیں سوچتا، جس کے نتیجے میں کوئی تعمیر ہوتی ہی نہیں. یعنی بظاہر دیکھنے میں یوں لگ رہا ہے جیسے انسانیت میچورٹی کی طرف جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں ہم بچپنے میں جا رہے ہیں. جیسے بچوں کو کم وقفے میں فوڈ چاہیے ہوتی ہے نا، جلدی جلدی دودھ مانگتے ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جو آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں، جتنی عمر زیادہ ہوتی جاتی، کھانے کے اوقات میں وقفہ آتا چلا جاتا ہے. اسی طرح عام روزمرہ زندگی میں بھی ہم فاسٹ لائف کے عادی ہو گئے. مثلا کھانے میں بھی فاسٹ فوڈ کا کانسیپٹ کچھ عرصہ پہلے ہی آیا ہے. کپڑے پہننے میں بھی وہ پہننا چاہتے ہیں جو جلدی دھل جائیں، جلدی استری ہو جائیں، لیکن ان کے اثرات آپ دیکھیں کہ کاٹن اور وہ دیر سے دھلنے والے کپڑوں کی طرح نہیں ہے. ہر چیز میں جلدی کا عنصر غالب ہو گیا ہے اور اس کے نتیجے میں انسانی فطرت بھی مسخ ہو رہی ہے، اسٹریس بڑھ گیا ہے. جیسے ایک بلڈنگ بہت جلدی بن جاتی ہے، وہ کچھ اور ہوتی ہے، جو آہستہ آہستہ بنتی ہے اس کے نتائج کچھ اور ہوتے ہیں. دین کے معاملے میں بھی ہم بہت جلد بازی کرتے ہیں. سب سے زیادہ جلد بازی تو نماز میں کرتے ہیں، جلدی جلدی پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں. قرآن پڑھنے میں بھی ہم جو حافظ ہوتے ہیں، عموماً آپ دیکھیں رمضان میں جو تراویح پڑھی جاتی ہے، ایک وہ ہے جو حرم میں آپ سنتے ہیں، ہر لفظ کا حق دیا جا رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو آپ تیز تیز پڑھتے ہیں اور جلدی سے ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. تو دونوں کے اثر میں فرق ہے. اسی طرح تبلیغ کے میدان میں بھی ہم جلد بازی کرتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ آج کسی کو بتایا نا، کل وہ پورا مکمل نیک انسان بن جائے اور اس میں کوئی خامی نہ دکھے.
اور جب وہ نہیں بنتا تو ہم اس سے ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں اور ہم ایک اچھے بھلے انسان کو کھو دیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں مکی زندگی 13 سال پر محیط ہے جس میں کوئی احکام نہیں ہے. نماز بھی آخر میں آ کے معراج کے موقع پہ فرض ہوئی ہے. نہ روزہ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے. اور مدنی زندگی 10 سال پہ محیط ہے جس میں پوری اسٹیٹ پر بنتی. تو بیس بنانے میں زیادہ وقت لیا گیا. جلد بازی میں زبان سے بھی جو کچھ نکالا جاتا ہے وہ بھی فائدے کی بجائے نقصان دہ زیادہ ہو جاتا ہے. عاجلہ دراصل شارٹ کٹس ہیں اور آخرہ لا آف ہارویسٹ ہے، قانون زراعت. کہ کوئی پودا راتوں رات نہیں اگ سکتا. تو آپ دیکھیں کہ راتوں رات کٹ تو سکتا ہے لیکن بڑھ نہیں سکتا، پک نہیں سکتا. تو کٹنے سے نتیجہ کیا نکلتا ہے اور پکنے سے کیا نکلتا ہے؟ عاجلہ کی فکر زیادہ ہے، آخرہ کی کم ہے. جس اخبار پڑھتے ہیں تو ہیڈنگز دیکھنے میں اور ڈیٹیل میں پڑھنے میں فرق ہے. آخرہ کے لیے شجرہ طیبہ بننے کی ضرورت ہے اور وہ کھجور کا درخت ہے جو 40 سال بعد پھل دیتا ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ عاجلہ کے بھی 2 پہلو ہوتے ہیں. بعض چیزیں عاجلہ کرنی پڑتی ہیں، وہ تو صحیح ہے کہ دنیا ہماری ضرورت ہے. عاجلہ سے مراد دنیا ہے، دنیا ہماری ضرورت ہے، لیکن یہ جلد گزر جانے والی ہے. اپنی ساری صلاحیتیں اور انرجیز اور قوتیں ساری اسی کے لیے نہیں لگا دینی چاہیے، بچا کر بھی کچھ آخرت کے لیے رکھنا. اللہ تعالیٰ کا بھی ایک طریقہ ہے، جیسے زمین آسمان کے بارے میں آتا ہے نا کہ فی 6 ایام 6 دن میں بنایا. حالانکہ وہ تو کن کہہ کے بھی کچھ بنا سکتا ہے. اور یہ بتانا کیا مقصود ہے کہ ہر چیز اپنے وقت پر ہی. یعنی اب اس میں دوسری ایکسٹریم پر جانے کا یہ مطلب نہیں کہ سلو ہو جائیں آپ، یا کسل مند ہو جائیں، یا سست ہو جائیں، یا دنیا کے کام چھوڑ دیں، یا دنیا کو آپ کنڈیم کرنے لگیں، یا کوئی کام جلدی ہی نہ کریں جو جلدی ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے ان ساری باتوں کا مفہوم، اور نہ ہی اس سے کوئی یہ مراد لے. اس سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز اپنے وقت پر ہی بھلی ہے. سہج پکے سو میٹھا ہو. یعنی عاجلہ کیا ہے؟ وقت سے پہلے چاہنا کسی چیز کو، یعنی بے وقت چاہنا. اور آخرہ کیا ہے؟ اپنے وقت پر ہمیشہ کے لیے اس کو استعمال کرنا. جیسے پھل اگر کچا ہی اتار لیا جائے تو کھٹا ہوگا، بیمار کرے گا آپ کو. کھانا اگر وقت سے پہلے ہی اتار لیا جائے تو بیمار کرے گا آپ کو. تو یہ تھوڑا سا فرق ملحوظ خاطر رہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی ضرورت نہیں یا کسی بھی کام کو جلدی ہونا نہیں چاہیے، یہ مفہوم نہیں اس کا. ڈاکٹرز عام طور پر اب کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ دوا لینے کی بجائے آپ ایکسرسائز کریں، آپ فوڈ ایسی لیں کہ جس سے آپ کا علاج ہو، یا ان چیزوں سے بچیں کہ جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. لیکن ہم عموماً کیا چاہتے ہیں کہ ایسی دوائیں کہ جس سے فوری آرام. ایسے اشتہار ہم کو کتنے اچھے لگتے ہیں کہ نزلہ زکام کا فوری علاج، اور وہ جو فوری علاج ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے بیمار کر دیتا ہے آپ کو. یہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 فیملیز کو دیکھا ہے جو بچوں سے مختلف رویہ اختیار کرتے ہیں. ایک وہ ہے جو بچوں کی ہر خواہش فوری طور پر پورے کر دیتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو پوری تو کرتے ہیں لیکن تھوڑا دیر سے. تو دونوں کے رویوں میں بہت فرق ہے کہ وہ بچے جن کی ہر خواہش فوری طور پہ پوری ہوتی ہے وہ بے صبرے ہیں، اور وہ جن کی خواہش پوری تو ہوتی ہے لیکن کچھ روک کر ان کے اندر صبر زیادہ ہے، برداشت کی قوت پر پیدا ہو جاتی ہے نا. یہ حدیث ہے جس نے آخرت کو منزل بنا لیا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا عطا فرما دیتے ہیں اور اس کی حاجات پوری فرما دیتے ہیں، اور دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آتی ہے. اور جس نے دنیا کو منزل بنا لیا اللہ تعالیٰ اس کو فقر و فاقہ سے خوف زدہ رکھتے ہیں کہ ہائے فقیر ہو جائیں گے، اور اس کو حاجات میں مبتلا رکھتے ہیں. پھر بھی اس کو دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے لیے مقدر ہے. امام ابو حنیفہ کا ایک قول ہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ روٹی کا ٹکڑا
اور پانی کا پیالہ اور بوسیدہ کپڑا اس عیش سے بہتر ہے جس کے بعد ندامت ہو۔ دنیا میں انسان اور دیگر مخلوق کو اگر کمپیئر کیا جائے تو انسان کا بچہ مثلاً اپنی پیدائش کے بعد بیٹھنے میں، بولنے میں، چلنے میں ایک وقت لیتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو جانور ہیں، آپ دیکھیے کہ بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی چلنا شروع کر دے گا اور 1 سال کے بعد وہ کتنا بڑا ہو جائے گا کہ یعنی پوری بکری جیسے بن جائے، لیکن انسان کے بچے کو اس سائز میں بڑھنے کے لیے کئی سال چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کے لیے بنی ہے نا، انسان نے ان کو استعمال کرنا ہے اور دنیا میں ہی ان کو ختم ہو جانا ہے، جبکہ انسان آخرت کے لیے بنا ہے، اس کا بڑھنا بھی آہستہ آہستہ ہے اور آخرت میں جو کچھ اس کو چاہیے اس کو اکٹھا کرنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ اسی طرح لڑائی جھگڑوں اور قتل کے پیچھے بھی عاجلہ کی نفسیات ہوتی ہے۔ جھگڑوں میں کسی مقام پر جھگڑنے والے کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں نا، جیسے شوہر بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا، نوبت طلاق تک پہنچی، تو کیا طلاق کے بعد صبر نہیں چاہیے اس سارے صدمے کو بھگتنے کے لیے اور اس سارے انجام سے نبٹنے کے لیے؟ اور یہی چیز وہ پہلے درجے پر کر لے تو جھگڑے کی نوبت ہی نہ آئے۔ جب کوئی بہت بوڑھے لوگوں کو قتل کر دیتا ہے تو میں سوچتی ہوں اگر قاتل کچھ روز انتظار کر لیتا تو اس شخص کو اب مرنا ہی تھا۔ مثلاً حکیم سعید صاحب کو، مولانا یوسف لدھیانوی اور دیگر جو لوگ ہیں، آخر انہیں آہستہ آہستہ ایک رفتار سے دنیا سے جانا ہی تھا، لیکن ان کو قتل کر کے قاتل خود کس انجام کو پہنچے؟ من کان یرید العاجلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم خدا کی دنیا آخرت کے سامنے ایسی ہے جیسے کوئی تم میں سے انگلی ڈالے دریا میں، پھر دیکھے تو کتنا پانی دریا کا لگتا ہے، اور وہ دریا آخرت ہے۔ یہ نسبت دنیا کو آخرت سے ہے، لیکن پھر بھی انسان دنیا ہی کا طالب ہے، کیونکہ دنیا جلد مل جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کی طبیعت میں جلد بازی پائی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی جرائم ہیں وہ جلد بازی کی وجہ سے کیے جاتے ہیں۔ کسی پہ غصہ آیا تو قتل کر دیا، کسی کو زخمی کر دیا، جلد بازی میں ٹریفک کے قانون توڑے اور ایکسیڈنٹ کر دیا۔ اسی طرح جلد پا لینے کی تمنا میں چوری کرنا، زنا۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر طلاقیں جلد بازی ہی کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور ایک ہی وقت میں 3 دفعہ طلاق دے کر بعد میں پچھتا رہے ہوتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ جلد بازی ہمارے خالق نے ہمارے اندر ڈالی۔ انسان جلد بازی کے مادے سے بنایا گیا، تو کیا ہمارے خالق نے ہمارے ساتھ اچھا نہ چاہا تھا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ کوئی بھی صفت بذات خود اچھی یا بری نہیں ہوتی، لیکن اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ اب ہمدردی ایک پازیٹو جذبہ ہے، لیکن آج ہمدردی کی جاتی ہے تو قاتل سے کی جاتی ہے، چور سے کی جاتی ہے کہ ان کو قتل نہ کیا جائے یا اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، حالانکہ یہ ہمدردی تو اس سے ہونی چاہیے تھی جس کو قتل کیا گیا۔ اسی طرح غصہ نیگیٹو ہے، لیکن حضرت عمر کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے اسی غصے کو پازیٹیولی استعمال کیا اور اللہ کی حدود کو نافذ کیا، تو ان کی یہ نیگیٹو فیلنگ ان کے لیے اجر کا سبب بن گئی۔ اسی طرح جلد بازی کو بھی پازیٹیولی استعمال کرنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ اگر انسان کے اندر جلد بازی نہ رکھی جاتی تو وہ اس مختصر سی زندگی میں نیکیوں میں کیسے دوڑ لگا سکتا تھا؟ سابقون الاولون کیسے بنتا؟ آذان دی جاتی تو نماز کے لیے فوراً کیسے اٹھتا؟ جہاد کی پکار آتی تو فوراً کیسے تیار ہوتا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیسے کرتا؟ اگر انسان کے اندر جلد بازی نہ رکھی جاتی تو وہ ہر کام کو کل پہ چھوڑتا اور بہت کم عمل کر پاتا۔ لیکن ہم نے اس کو الٹ دیا، گناہ کے کاموں میں تو جلد بازی کرنے لگے اور نیکی کے کاموں کو بڑھاپا آنے تک کے لیے چھوڑ دیا۔ اگر جلد بازی نیگیٹو معنی میں لیا جاتا ہے تو اس کا جو پازیٹو لفظ ہے وہ سبقت ہے، جیسے سابقون الاولون یہاں استعمال ہوا، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے لیے دوڑ لگاؤ، سبقت کرو، آگے بڑھو، جلدی کرو۔
قرآن پاک میں سورۃ القیامہ میں بھی آتا ہے کلا بل تحبون العاجلہ، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، انظر، دیکھو، کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر۔ آخرہ چاہنے والوں کو کیسی فضیلت دے رکھی ہے عاجلہ چاہنے والوں پر، وہ کس طرح کہ دونوں کے رویوں میں بہت فرق ہو جاتا ہے۔ آخرت کے چاہنے والے کے اندر جو پیشنس، صبر، استقامت اور نیکی کی طلب ہوتی، وہ عاجلہ چاہنے والوں کے اندر نہیں ہوتی۔ نہ وہ صبر ہوتا ہے، نہ حسن عمل ہوتا ہے، نہ پختگی ہوتی، نہ استقامت ہوتی۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ دین کی ایک بات پڑھ کے جذباتیت میں فوری طور پر اپنا عمل بدل لیتے ہیں، اور چند دن کے بعد آپ ان کو دیکھیں تو پھر وہ وہیں کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ ان کے اندر پختگی نہیں آتی، وہ استقامت بھی نہیں آتی۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور البتہ آخرت بہت بڑی ہے درجات کے اعتبار سے، اور بہت بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ تفضیلا، تفضیل کس کو کہتے ہیں؟ فضل سے تفعیل کے وزن پر۔ دنیا جتنی بھی کسی کو مل جائے، اگر کوئی پوری دنیا کا مالک بھی بن جائے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے کیا ہے؟ اتنی ہی جلدی ختم ہو جائے گی۔ لیکن جس کو آخرت مل گئی اسے ہمیشہ کی خوشیاں مل گئیں۔ اکبر درجات، اکبر تفضیلا۔ آپ دیکھیں کہ عاجلہ اور آخرہ چاہنے والوں کی پرسنالٹی میں، طور طریقوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دونوں گروہوں میں سوچ، گفتگو، عمل اور معاملات میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ بسا اوقات انسان جلد بازی میں حرام راستہ اختیار کر لیتا ہے، اس حرام سے اپنا کھانا پینا، لباس، مکان، سواریاں، رہن سہن، لائف سٹائل، اسٹیٹس بظاہر بہت بلند نظر آتا ہے، سب ٹھاٹ باٹ بہت خوبصورت لگتے ہیں، اور دوسری طرف جو لوگ صداقت، دیانت، امانت کے ساتھ حلال کے ذریعے نعمتوں کو پاتے ہیں، ان کا طرز عمل کچھ اور ہوتا ہے، اور دونوں کا انجام بھی مختلف ہوتا ہے۔ جو لوگ حرام کے راستوں سے اور جلد بازی سے دنیاوی نعمتیں حاصل کر لیتے ہیں، عموماً خود غرض ہوتے ہیں، وہ صرف اپنا بھلا چاہتے ہیں، اور جو حق طریقے سے، جسے کہتے ہیں حق حلال کی کمائی سے دنیاوی نعمتیں حاصل کرتے ہیں، انہیں وہ صرف اپنے لیے مخصوص نہیں کرتے، اس میں دوسروں کا حصہ بھی نکالتے ہیں، حقداروں کے حق بھی دیتے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ لوگ جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے، مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی، خدا کی خوشنودی کے کاموں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً حرام طریقے سے کمایا ہوا مال حرام کے راستے میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس سے اللہ کی ناراضگی کے کام زیادہ ہوتے ہیں، اور حلال سے اور خواہ دیر اور محنت سے کمایا ہوا مال، اس سے نیکی کے کاموں کی توفیق زیادہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا چاہنے والے اور آخرت چاہنے والوں کی جو عزت اور قیمت ہے اس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک شخص بہت مالدار ہو سکتا ہے، دنیا دار ہو سکتا ہے، بہت عمدہ لباس پہننے والا، بہت عمدہ کھانا کھانے والا، بہت عمدہ گھر میں رہنے والا، لیکن سکون سے خالی۔ اس کے برعکس ایک بوریا نشین، ایک سیدھی سادی زندگی بسر کرنے والا، سکون سے بھرا ہوا، مطمئن، یعنی دنیا کے پیچھے بھاگنے والا کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا، اور آخرت چاہنے والا دنیا کے تھوڑا مل جانے پر بھی پرسکون ہوتا ہے، کیونکہ حرص و ہوس جو نہیں ہوتی۔ پھر آپ دیکھیں
کہ دنیا میں کتنے بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن سے لوگوں نے سچی محبت کی ہو، کتنے دنیا کے چاہنے والے ایسے گزرے کہ جن کو واقعی چاہا گیا ہو، اور کتنے آخرت کو چاہنے والے جو دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہ رکھتے تھے، ان کو چاہنے والے کتنے زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی محل میں نہیں رہتے تھے، لیکن آپ کے چاہنے والے اور آپ کا نام بلند کرنے والے دنیا کے ہر گوشے میں پائے جاتے ہیں۔ آپ سے محبت کرنے والے اپنوں میں سے بھی ہیں، غیروں میں سے بھی ہیں، مسلمانوں میں سے بھی ہیں، غیر مسلمز میں سے بھی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ابو لہب اور ابو جہل کی جائیداد اور دنیاوی شان و شوکت بہت زیادہ تھی، لیکن ان کے چاہنے والے کتنے ہیں، ان کے نام لیوا کتنے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض۔ دنیاوی شان و شوکت وقتی طور پر تو دوسروں کو بہت متاثر کرتی، آپ فوری طور پر تو دوسروں کو امپریس کر لیتے ہیں، ان پہ چھا جاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی۔ جس طرح ایک جھاگ فوری طور پر بہت اونچی اٹھ جاتی ہے نا، اسی طرح دنیا جب آتی ہے فوری طور پر بہت اونچا محسوس کرتا ہے انسان، لیکن آہستہ آہستہ وہ جھاگ سب بیٹھ جاتی۔ اس کے مقابلے میں آخرت کا خواہش مند دنیاوی اعتبار سے اس میں کوئی شان و شوکت نہیں ہو سکتی، لیکن وہ اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، سچی قدر و قیمت پاتا ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے دی۔ وللآخرۃ، اور یہ تو دنیا میں ہی مل گئی، اور آخرت اس کی تو بات ہی کیا ہے، اکبر درجات، وہاں کے تو درجے اور بلند ہیں، وہ اکبر تفضیلا، اور وہاں کی فضیلت اور بڑائی اور بھی بڑی ہے، اس کا تو کوئی دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایسے لوگوں کو وہاں جو کچھ ملنے والا ہے وہ کتنا عظیم الشان ہے۔ اسی طرح وہ تتلی جس کو کسی شخص نے اس کی سٹرگل دیکھ کر ایک ہی بار ککون سے باہر نکالنا چاہا تو وہ مر گئی۔ فوری نعمت سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح ہر نشہ بھی عاجلہ ہے، کیونکہ انسان ہر دکھ اور پریشانی سے فوری طور پر نجات پانے کے لیے شراب وغیرہ پیتا ہے، جبکہ دکھوں پر قابو پا لینا ہی دراصل ان سے نجات پانا ہے۔ شراب کا نشہ اترنے کے بعد تمام دکھ ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ 7 ماہ میں پیدا ہو جائے تو اس میں اور 9 ماہ میں پیدا ہونے والے بچے میں فرق ہوتا ہے۔ پری میچور ڈیلیوریز جو ہیں اس کے بعد کتنی مشکل ہوتی ہے ان بچوں کو، کتنے ان کے اندر ریزسٹنس کم ہوتی ہے۔ کچھ لوگ وقت سے پہلے انڈیوس کرا لیتے ہیں یا آپریٹ کرا لیتے ہیں۔ لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔